بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. رواہ ابو داود۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانا کھایا تو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ دعا کی: افطر عندکم الصائمون، روزہ دار تمہارے دسترخوان پہ افطار کرتے رہیں، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، نیک اور صالح لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے تمہارے اوپر رحمتیں نازل کرتے رہیں۔ دوستو، مہمان کے لیے جو آداب بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب کسی بھی جگہ کھانا کھائے تو اس کے بعد میزبان کے لیے دعا کرے، اور ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے جو ابھی نقل کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی۔ بعض جگہ احادیث میں ہمیں ایک دوسری دعا ملتی ہے: اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، اے اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا، اور جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا۔ اور بعض روایات میں ایک تیسری دعا ہمیں ملتی ہے، جب بھی کسی جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مہمان جاتے کھانا کھانے کے بعد یہ دعا کرتے: اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، اے اللہ جو تو نے ان لوگوں کو رزق دیا ہے اس میں برکت نصیب فرما، ان کی بخشش فرما، ان پہ رحم فرما۔ تو یہ خوبصورت دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، اور یہ آداب میں سے ہے کہ مہمان میزبان کو ان دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا دے۔ لہذا ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے ان دعاؤں کو یاد کریں، اور کسی بھی جگہ اگر مہمان جائیں تو میزبان کے لیے دعا ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔